رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ حضرات، ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں، چاہے وہ جتنا ہی فاجر، فاسق، گنہگاری کیوں نہ ہو، لیکن اس کے قلب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا محبت ہے، کیا لگاؤ ہے، کیا الفت ہے، دشمن اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ مسلمان چاہے جتنا بھی اپنے اعمال کی وجہ سے گیا گزرا ہو، لیکن جب بات اللہ کی ذات کی آئے اور جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کی آئے تو اس کا فاجرانہ اور فاسقانہ عمل وہ چھوڑ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی شخصیت کے دفاع کے لیے اور حفاظت کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یا آپ کی شخصیت کی توہین اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں کافروں کا، مشرکوں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا شیوا رہا ہے۔ اور در حقیقت اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی سخت سے سخت سزا دی ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی یہ لوگ اپنے سخت سے سخت برے انجام کو پہنچیں گے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی ایذا کا سبب بنے گا، جو آپ کو ایذا دے گا، آپ کو تکلیف دے گا، آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، کہ یقیناً جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو ایذا دیتے ہیں اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ نے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے بدبختوں پر دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، کہ جو بھی اللہ کو، اللہ کے رسول کو تکلیف اور ایذا دینے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ محترم حضرات، تاریخ گواہ ہے، اتہاس اس بات کا شاہد ہے اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کس کس سزا سے دوچار کیا۔ ابو لہب کی موت کو کون نہیں جانتا، ابو جہل کی موت کو کون نہیں جانتا، عبداللہ بن ابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس کی موت کے واقعے کو کون نہیں جانتا۔ ایسے سارے گستاخان رسول کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیاوی زندگی کے اندر ایسی موت سے دوچار کیا جو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس دشمن آپ کے مخالف بھی رہیں، آپ کے حاسدین بھی رہیں، آپ کو ستانے والے بھی رہیں، لیکن دشمنوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے گئے، موجود رہے اور آج بھی موجود ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائی ہوئی تعلیمات کو پڑھا، جب آپ کے اخلاق کو انہوں نے مطالعے میں رکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تاثر زدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں قلبی لگاؤ پیدا ہوا۔ حضرات گرامی، مائیکل ہارٹ
جس نے کتاب لکھی The 100، جس کو آپ سب جانتے ہیں، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ ایک یہودی آدمی تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ میں 100 ایسے آدمیوں کو جمع کروں جس نے دنیا کو کچھ دیا ہو، میں 100 ایسے آدمیوں کو جمع کروں جس نے دنیا کو کچھ دیا ہو، دنیا کا فائدہ کیا ہو۔ تو وہ 100 ایسے آدمیوں کی تلاش میں نکل گیا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے، 100 آدمی ایسے جمع کر دیں گے جس کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہو جو دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کے لیے اور اہل دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہوئے ہو۔ تو اس کتاب کے اندر اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، اور صرف جگہ نہ دی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس کتاب کے اندر پہلے نمبر پر رکھا، اور اس نے یہ ثابت کیا اور یہ لکھا کہ میں نے دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں پایا جس نے اپنے قوم کو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے وہ کچھ دیا ہو جو اس پیغمبر نے اپنے قوم کو دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے دشمن بھی متاثر تھے، دشمن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے اور کسی خاص گروہ کے لیے پیغمبر بن کر مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ساری دنیا کے لیے عام کیا ہے۔ آپ کسی خاص گروہ کے پیغمبر نہیں، کسی خاص علاقے کے نبی نہیں، بلکہ آپ کی رسالت اور آپ کی رحمت یہ ساری کائنات کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی مہربانیوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، اس طرح کے ماحول کے اندر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور دشمن آپ پر اعتراضات کرتا ہو، تو اس موقع پر ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے موقع پر ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیں مل کر کھڑے ہونا ہے، اور لوگوں کو اپنی اتحاد اور اتفاق سے یہ ثابت کروانا ہے کہ ہم سارے کے سارے، چاہے ہم مسلکی اعتبار سے الگ ہی کو نہ ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اعتراض ہو، آپ کی شخصیت کو جب نشانہ بنا جائے، تو آپ کی ناموس رسالت کے لیے اور آپ کی رسالت کی حفاظت کے لیے ہم ساتھ مل کر کے کھڑیں گے۔ اتحاد کے اندر، اتفاق کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو اختلاف میں اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے۔ اگر آدمی متفق ہو، مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو، قومی اتحاد ہو، ملی اتحاد ہو، دینی اتحاد ہو، تو اتحاد کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی مدد بھی فرمائے گا اور دشمن بھی خاموش ہو جائے گا، دشمن بھی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اختلاف وہ چیز ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محرومی بھی ہوتی ہے، اور اختلاف کی وجہ سے دشمن پر ہمارا اثر بھی نہیں پڑتا، دشمن پر ہمارا اثر بھی نہیں پڑتا، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ، ہمارا جذبہ اور ہمارے اندر جو صلاحیت ہے اس کا اثر دشمن کے اوپر اسی وقت پڑے گا جب ہماری آپس کے اندر دیوار مضبوط ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ لوگوں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف مت کرو، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا اور آپ کی رسالت کی ناموس کا مسئلہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر ہم تمام لوگوں کو یہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا تعاون کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کے لیے اس پیغام کو آگے پہنچانے والے۔
جو اس پیغام کو، ہماری اس بات کو حکومتوں تک پہنچانے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا تعاون کریں اور ان کی مدد کریں۔ اور میرے بھائیو، اس موقع پر دوسری ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے بنیں۔ آج دشمن کا مسئلہ، لیکن افسوس مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی حدیثوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی باتوں سے انحراف ہے۔ محبت کا ثبوت انسان عمل کے ذریعہ دیتا ہے، محبت کا ثبوت اتباع کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کسی انسان سے ہمیں محبت ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم سامنے والے کی بات کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، ہم تمام اہل ایمان کے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو قرآن الفاظ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ آج مسلمان دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، مسائل کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، تجارتی مسائل ہو، ان تمام مسائل اور معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت ہمارے لیے دلیل اور اسوہ ہے۔ لیکن آج مسلمان کہاں بہکا ہوا ہے؟ آج مسلمان کہاں بہکا ہوا ہے؟ آج مسلمان کتنا دور ہے اللہ کے نبی کی اتباع سے، آج کتنا مسلمان دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی باتوں سے۔ تو اس موقع پر ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر بھی اس دعوت کو عام کریں کہ مسلمانوں آؤ، سب سے پہلے خود ہمارے اندر، خود ہمارے قلب کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کے محبت کے لیے ہم مرنے مٹنے کو تیار ہے، تو کم از کم ہماری زندگی کے اندر اس کا اثر ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر اس کا اثر ہونا چاہیے کہ ہم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کرنے والے۔ تو اس موقع پر ہماری اور آپ کی یہ دو بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتفاق کا ثبوت دے، اتحاد کا ثبوت دے، اور ساتھ ساتھ یہ تہیہ کرے، یہ عہد کرے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، عبادت سے لے کر کے زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، ہم ان سارے مسائل اور معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ میں اس موقع پر جمعیت اہل حدیث سورت کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ایک بہترین قدم اٹھایا ہے اور قوم کو بیدار کرنے کا، لوگوں کو متفق کرنے کا، اور اس کٹھن موقع کے اوپر یہ جمع کر کے جو اپنی بات رکھنے کا یہ موقع دیا ہے، ان کا جمعیت علماء سورت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر جو انہوں نے کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ سب مل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ناموس اور آپ کی رسالت کی حفاظت کی لیے ہم سب کو اپنے جان کی اور مال کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔